دین کا جو بہت سا حصہ ہے وہ آداب پر مشتمل ہے، تعلیمات بھی ہیں اور آداب بھی۔ صرف تعلیم ہو آداب نہ ہو تب بھی ایمان کامل نہیں، صرف آداب ہوں اور تعلیم نہ ہو، دینی ضروریات سے انسان آگاہ نہ ہو تب بھی ایمان کامل نہیں۔ تو آداب جو ہیں یہ خوبصورتی ہیں، یہ حسن ہے ہماری شریعت کا، اور اگر اس کو دوسری زبان میں بولا جائے تو اس کو طریقت کہا جاتا ہے۔ اگر شریعت لباس ہے تو طریقت جو ہے اس لباس کا حسن ہے، اگر شریعت محفل ہے تو طریقت اس کی زیب و زینت ہے۔ تو یہ ملتی جلتی چلی آ رہی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعا فرمائی تھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنے کے بعد کہ اللہ ان میں سے ایک ایسا رسول بھیج یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، جو ان پر تیری آیات بینات ان کو پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم عطا فرمائے، ویزکیہم، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ظاہر اتنا خوبصورت ہو اور اس کی نگاہ ایسی فیض اثر ہو کہ جس پر وہ نگاہ فرما دیں بغیر تبلیغ سنے وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جائے۔ انبیاء تبلیغ کرتے رہے اور بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل بھی ہوئے، مگر کچھ لوگ ہوتے تھے ہٹ درم جو بات نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، ہمیں کچھ دکھاؤ جو دیکھ کر ہم ایمان لیں۔ تو پھر انبیاء نے کچھ دکھاتے تھے، اور جو وہ کچھ دکھاتے تھے اس کا نام شریعت کی زبان میں معجزہ رکھا گیا ہے، یعنی ایک ایسا وہ کام کر کے دکھاتے تھے جو عقلوں سے باہر ہوتا تھا، جو سمجھ سے باہر ہوتا تھا، جو کسی کو سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا۔ عقل کے گھوڑے دوڑا لو، وہ دوڑ دوڑ کر ان کو سانس چڑھ جاتا تھا، مگر معجزہ کی حقیقت ان کو سمجھ میں نہیں آیا کرتی تھی۔ تو جو لوگ پھر تبلیغ کے ذریعے نہیں مانتے تھے، اللہ انبیاء سے معجزات کا ظہور کروا دیتا تھا، کرواتا اللہ ہی تھا، مگر وہ ایسے محیر العقول کام ان سے ہو جاتے تھے کہ جن کو دیکھ کر لوگ اسلام لے آتے تھے۔ شق قمر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، لوگ دیکھ کر ایمان لائے، اور بہت سے ایسے معجزات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء عطا فرمایا کہ بغل سے وہ ہاتھ نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکا کرتا تھا، یہ معجزہ تھا تاکہ لوگ دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ اور پھر جب سانپ پیدا کیے نا جادوگروں نے، تو آپ نے اپنے عصا کو جب چھوڑا تو وہ اس نے بڑے اژدہے کی صورت اختیار کی، اور ایک ہی مرتبہ منہ کھولا اور سارے جادوگروں کے سانپوں کو اپنے منہ میں لے گیا۔ تو یہ کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ اب وہ جو بڑے ہٹ درم تھے، جادوگر تھے جو نہیں مانتے تھے، اب انہیں جب یہ منظر دیکھا نا، یہ تو معجزہ کہتے ہیں دکھانے کو، کسی کو دکھا دینا کہ کیا معاملات ہیں۔ تو جب انہیں منظر دیکھا نا جی، تو منظر دیکھ کر وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ موسیٰ، آپ جس پر ایمان رکھتے ہیں وہ ضرور بہت بڑا حاکم اور مالک ہے، ہم بھی اس پر ایمان لانا چاہتے ہیں، ہمیں مسلمان کر لیں۔ تو انبیاء سے معجزات کا ظہور ہونا یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور ایسا ہوتا تھا۔ اور پھر جب وراثت انبیاء ختم نبوت کے بعد جب وراثت حضور کی علماء میں، اولیاء کرام میں تقسیم ہوئی، تو ان کو بھی اللہ نے پھر یہ شان عطا فرمائی، تو انہوں نے تبلیغ کے ذریعے بھی اس سے بھی لوگوں کو مسلمان کیا ہے۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی جو مجلس ہوتی تھی اس میں 70 ہزار کا اجتماع ہوا کرتا تھا، اور یہ حقیقت بات ہے، لکھا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کے سامنے بیٹھنے والا، سامنے بالکل قریب میں بیٹھنے والا جیسے آپ کی واعظ و نصیحت کو سماعت کرتا تھا، سنتا تھا، تو 70 ہزار اجتماع کے آخر میں بیٹھنے والا شخص بھی ویسے ہی اس کو سنا کرتا تھا۔ یہ تو اب آواز کو دور پھینکنے کے یہ آلات آ گئے ہیں نا، اسپیکر سسٹم آ گئے ہیں، لاؤڈ سسٹم، تو یہ اس زمانے میں کب تھے، کہاں تھے؟ تو اس زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھی، لوگ جانتے بھی نہیں تھے ان چیزوں کو، مگر سرکار غوث اعظم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی
کہ سامنے بیٹھنے والا جیسے آپ کی بات کو سنا کرتا تھا، لاکھوں کے اجتماع کے آخر میں بیٹھنے والا بھی ویسے ہی آپ کی بات کو سماعت کیا کرتا تھا۔ تو یہ اولیاء کی شان ہے، ان کی کرامات ہیں۔ تو آپ کی مجلس کے بارے میں آتا ہے، جب آپ واعظ و نصیحت فرماتے تھے تو لاکھوں کے اجتماع میں ہر ایک شخص یہی سمجھا کرتا تھا کہ حضور مجھ سے ہی مخاطب ہے۔ کہتے ہیں ایسی جامع معنی گفتگو ہونا کہ جو ہر بندے کے دل میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں تو ہر ایک کے سوال کا وہ جواب بن جائے، ایسی خوبصورت گفتگو۔ آپ ایسا خوبصورت کلام فرماتے تھے اور اتنی بہترین گفتگو فرماتے تھے کہ ہر ایک بیٹھنے والا شخص یہی سمجھا کرتا تھا کہ حضور مجھ سے ہی مخاطب ہے اور مجھ سے ہی کلام فرما رہے ہیں۔ اور پھر ہر ایک کے دل میں جو سوالات اٹھ رہے ہوتے تھے وہ سے پاک اپنے انداز میں اس کے جوابات ارشاد فرما رہے ہوتے۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جو بے ایمان شخص آتا تھا، کوئی آتش پرست آ گیا ہے، کوئی بت پرست آ گیا ہے، کوئی جانوروں کی پرستش کرنے والا آ گیا ہے، کوئی آگ کی پوجا پاٹ کرنے والا آ گیا ہے، کوئی ایسا بے ایمان آ گیا ہے آپ کی بارگاہ میں، تو جب اس نے حضور کی تبلیغ کو سنا ہے، جناب غوث پاک کی تبلیغ کو، تو محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ وہ ایمان لائے بغیر آپ کی محفل سے نہیں اٹھا کرتا تھا۔ یعنی اتنی با کمال محفل ہوا کرتی تھی۔ محفل کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ہم واعظ و نصیحت کی محفل لگاتے ہیں، سجاتے ہیں، تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سیکھیں، ہمیں کچھ حاصل ہو اور کچھ سبق لے کر جائیں۔ تو غوث پاک کی محفل ایسی سیر حاصل ہوتی تھی کہ لوگ اس سے بے ایمان آتے تھے تو ایمان کی دولت لے کر جاتے تھے، اور جو لوگ صاحب ایمان ہیں اللہ ان کو توبہ کی توفیق نصیب فرما دیتا تھا۔ علماء، فقہا اور بہت بڑے بڑے قداور لوگ آپ کی بارگاہ میں قلم دوات لے کر وہ حاضر ہوا کرتے تھے اور آپ کے کلام کو لکھا کرتے تھے۔ محدث ابن جوزی پر وجد طاری ہو جایا کرتا تھا اور آپ کے کلام کو سن کر اپنی اس کی کیفیت محدث ابن جوزی کی اپنے آپ سے باہر ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ کا یہ نور ہے نا، یہ جلال الہی ہے۔ تو کلام فرماتے ہیں، اب آپ کے صاحبزادے سینہ غوث پاک ایک مرتبہ عرض کرنے لگے کہ حضور میں آج بیان کروں گا اور لوگوں کو نصیحتیں کروں گا۔ فرمایا کہ کرو۔ آپ نے 1.5 گھنٹہ بیان فرمایا مگر لوگوں میں کسی قسم کی جنبش پیدا نہیں ہوئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اثر انداز ہی نہیں بات ہو رہی۔ پھر سرکار غوث پاک جب لوگوں سے مخاطب ہوئے تو فرمانے لگے کہ ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں، یعنی گفتگو سے باطنی حالات کے انکشاف کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے صرف یہ فرمایا کہ لوگوں پر ایسی وجد کی تعریف ہو، کیفیت طاری ہوئی کہ لوگ زار و قطار رونے لگے۔ یہ غوث پاک کی یہ شان ہے، اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ تو انہوں نے تبلیغ کے ذریعے سے بھی لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا۔ پھر ایک اور جو چیز انبیاء کو وراثت میں عطا کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ان کی نگاہ میں ایسا اثر ہو اور ان کا کردار اتنا خوبصورت ہو اور ظاہری احوال ان کے اتنے پیارے ہوں، لوگ صرف اگر اس کو دیکھ لیں تب بھی صاحب ایمان بن جائیں۔